السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے بڑے ہی خوبصورت علاقے مڈ لینڈ کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ روحانی شخصیت پاکستان سے تشریف لائے ہوئے قبلہ حضور پیر محمد فضل ربانی صاحب دربار عالیہ نیریہ شریف وہاں سے تشریف لائے ہیں روحانی اپنے دورے کے سلسلہ کے اندر برطانیہ کے اندر، اور یہاں پر جو ان کے شب و روز ہیں ان کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ حضور، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ برطانیہ کی سرزمین پر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ نیریہ شریف کا جو فیض ہے وہ پورے عالم کے اندر، شرق و غرب کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ براہ راست جو ہے تربیت یافتہ ہیں حضور سرکار غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو میں چاہوں گا کہ جو نیریہ شریف سے وابستگان ہیں، جو فیض یافتہ لوگ ہیں، ان کو جو ہے آپ، کیونکہ براہ راست آپ نے جو ہے حضور غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ جو ہے تربیت حاصل کی ہے، تو ان کے تھوڑے سے جو ہے احوال ہمیں بتائیے گا کہ وہ شب و روز کیسے تھے، وہ ایک گولڈن جو میموریز ہے، وہ جو سنہری دور ہے وہ کیسا تھا، وہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو بتائیے گا، پھر ہم اس دورے کے حوالے سے بھی جو ہے مزید آپ سے جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پوچھا ہے۔ ان کی ساری زندگی عشق رسول سے عبارت تھی۔ محبت رسول اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ دن کس طرح گزرے، راتیں کس طرح گزری، یہ اظہر من الشمس ہے۔ ساری زندگی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے نور سے آشنا ہو کر شاہراہ حیات پہ گامزن رہے، اور جو بھی آتا ذکر خدا اور ذکر رسول کا درس دیتے تھے۔ حضور باعث تخلیق کائنات، محبوب نگارند آثار و آیات، شفیع المذنبی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، شہید و سرا، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے غلام نے پوچھا، حضور مومن کی کیا تعریف، یعنی ولی اللہ کی کیا تعریف ہے، مومن کی تعریف کیا ہے، ذاکر کی تعریف کیا ہے؟ حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ تعریف یہ ہے کہ جب کوئی اسے دیکھے تو اس کو خدا یاد آ جائے۔ حضور کا یہ قول ان پہ صادق آتا تھا، اور اس میں شک نہیں، اور حقیقت میں مبنی بات میں آپ سب حضرات کی حسن سماعت کی نظر کرنا مقصود سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی دیکھتا اس کو خدا یاد آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت صاحب کی محنت ہے، حضرت صاحب کی مشقت ہے، ریاضت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، اللہ الکبیرہ، جس کے خوگر آپ رہے ہیں۔ اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح زندگی بسر کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سب کرم اللہ الکبیرہ اعلی حضرت غوث الامت، قطب عالم، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، الشیخ محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان اور ان کے کرم کا ایک شاہکار ہے کہ حضرت صاحب وہاں قیام پذیر رہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ہاں کافی عرصہ گزارا، کافی عرصہ وہاں رہے۔ تو جس طرح حضرت صاحب نے اپنے مرشد کے ہاں وقت گزارا، خال خال کسی نے گزارا ہوگا۔ ہر حوالے سے حضرت صاحب نے اپنے شیخ کا خیال رکھا۔ ادب کا یہ عالم کہ کبھی بھی پشت اپنے شیخ کی طرف نہیں کی، اور ادب کا یہ عالم کہ اپنے آستانے کا جو احاطہ ہے اس میں وضو نہیں توڑا، مہمانوں کی خدمت پہ معمور رہے، اور اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل میں اپنی زندگی بسر کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے شیخ نے اللہ الکبیرہ اپنے سر کا تاج اٹھایا، آپ کے سر پہ رکھا، تو فرمانے لگے کہ میرے غزنی والے بیٹے، شرق و غرب، جنوب و شمال والد تیرے پاس آئیں گے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دولت لے کے مراجعت کریں گے، اور تو نے محبت رسول کے موتی لوگوں میں تقسیم کرنے۔ الحمدللہ
اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت صاحب نے نیری شریف کے اس بلند پہاڑ پہ بیٹھ کر جس طرح دین کی خدمت کی اور عشق رسول محبت رسول کے موتی لوگوں میں تقسیم کی ہے، یہ عمل اپنی مثال آپ ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں شک نہیں کہ الحاح تضرع کے نور سے آشنا تھے، عجز اور انکسار کے پیکر تھے، اور خلق کے مجسم ایک کیفیت اللہ الکبیرہ بدرجہ عتم آپ میں پائی جاتی تھی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح نیریشٹ کے اس پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربوں سے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کی صحیح کی، یہ عمل اپنی مثال آپ ایک ایسا واعظ ہے جو انسان کے ذہن اور قلب کو جلا دیتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مرتبہ تھا، یہ مقام تھا، یہ شان تھی، یہ علو تھا اور ایسی رفت کے من نہیں۔ میرے نزدیک حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی گدائے در رسول تھے۔ حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کے در کے گدا تھے، حضور نبی کریم کے زلفوں کے اسیر تھے، اور حضور نبی کریم کے راستے پہ چلنے والے ایک اللہ الکبیرہ ایسے مجاہد یا جہد اور تقوی کے نور سے ایسے آشنا مسافر اللہ الکبیرہ مدینہ تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ الحمدللہ جس طرح آپ نے فرمایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس وقت شرق و غرب جنوب شمال تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک مخلوق خدا نیری شریف سے استفادہ کر رہی ہے، لیکن یہ سب محنتیں بابا جی کی ہیں، سب محنتیں، اور پھر آپ کی اولاد میں سے جو آپ کی اولاد ہے ان کی محنتیں ہیں، اور آپ کے برادر اصغر اعلی حضرت غوث الامت حضرت قبلہ پیر محمد دراب خان صاحب المعروف پیر ثانی صاحب، ان کی محنتیں ہیں، پھر ان کے صاحبزادگان کی محنتیں ہیں، پھر آگے خلفاء کی محنتیں ہیں۔ کسی نے بھی دین کی خدمت کے حوالے سے بخل سے کام نہیں لیا، اور جس نے بھی دین کی خدمت کی واقعی کی اس نے دین کی خدمت اللہ الکبیرہ میرے نزدیک ایک ایسا عمل ہے کہ جو آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ بس کہ مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی سے انسان تب بنتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ تو دین کی خدمت کا معنی یہ ہے کہ اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں انقلاب پیدا کر کے اوروں کو بھی اس قسم کا درس دے کہ اوروں کی زندگی میں بھی ایک تغیر آ جائے، تبدل آ جائے، وہ بھی اس حوالے سے کہ جو بھی اسے دیکھے وہ محسوس کرے کہ میں کسی عام انسان کو نہیں دیکھ رہا بلکہ مصطفیٰ کے غلام کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ، میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے ایک جہاں سے فیض حاصل کیا حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے بہت بڑی آفتاب طریقت جو ہیں خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا سلسلہ ارادت کے اندر جو آپ وہاں پہ شامل ہوئے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ دیکھنے سننے والوں کو وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیں کہ کس طرح یہ طریقت کا سلسلہ جو ہے یہ جڑا خواجہ قاسم موڑوی کے ساتھ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ سبحان اللہ۔ حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے تشریف لائے، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان تھا۔ جب آپ تشریف لائے، تعلیم سے فارغ ہوئے، فراغت کے بعد جب آپ نے ہندوستان کا رخ کیا، یہاں تشریف لائے، تو ایک قافلہ تھا جو موڑ شریف جا رہا تھا۔ ذکر کرتے کرتے وہ قافلہ رواں دواں تھا، اور اپنے شیخ کی طرف قدم اٹھائے، ہو کی ضربوں سے آشنا ہو کر اپنے شیخ کی طرف اللہ الکبیرہ وہ جانے کی سعادت سے بہرمند تھا وہ قافلہ۔ اس قافلے کے یہ کہیں کہ وہ جو قیادت کر رہے تھے یا سیادت جو کر رہے تھے، ان سے حضرت صاحب نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اپنے مرشد سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ان کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا نام الحضرت غوث الامت قطب عالم، قطبوں کے قطب، غوثوں کے غوث محمد قاسم صادق مولوی، یہ ان کا نام ہے۔ حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ الکبیرہ، بس یہ جواب سنتے ہی ان کے ذہن میں ایک خیال نے جنم لیا کہ جلد ہو یا بدیر مجھے شیخ کے پاس، اس مرشد کے پاس، راہبر کے پاس، مقتدی کے پاس جانا میرے لیے قلبی اور ذہنی سکون کا باعث بنے گا، اور میں باہر صورت جاؤں گا۔ یہ حضرت صاحب نے ایک ارادہ فرما لیا، اور ارادہ بھی ایسا کہ بالجزم۔ تو جب وہ قافلہ، جب یہ سوال یعنی حضرت وہ قیادت جو کر رہے تھے انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا، اس کے بعد جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر کے لیے کچھ رقم اسے یعنی اس قائد اور سیادت کرنے والے کو عطا فرمائی کہ یہ میری طرف سے بابا جی مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا۔ قافلہ پہنچا، لنگر کی خدمت ہر ایک نے کی۔ جو حضرت صاحب کی امانت تھی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو امانت تھی، وہ جب انہوں نے پیش کی تو آگے سے بابا جی مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے دیا ہے میں تو عرصہ 30 سال سے اس کا یہاں انتظار کر رہا ہوں، تو اس سے یہ کہو کہ جو چیز تو نے بھیجی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے، اور جلد از جلد پہنچو۔ خیر وہ قافلہ واپس آیا، پھر حضرت صاحب نے پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت صاحب سے رہا نہ گیا، آپ تشریف لے گئے موڑا شریف۔ موڑا شریف بابا جی نے سینے سے لگایا، فرمانے لگے کہ اب جس کی انتظار تھی وہ اللہ الکبیرہ بس دیکھ کر قلبی سکون میں بھی محسوس کر رہا ہوں، یعنی بابا جی مولوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی قلبی سکون محسوس کر رہا ہوں، لیکن اب آپ نے اب یہیں رہنا ہے۔ 14-15 سال حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے، لنگر کی خدمت فرماتے رہے، اس طرح کی خدمت کہ شاذ و نادر کسی نے کی ہوگی۔ جب فارغ ہوئے تو بابا جی مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یعنی تاج، سر کا رومال، دستار وہ اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھی اور فرمانے لگے محی الدین، تو آپ نے جواب دیا جی حضور۔ تو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے 18 لاکھ مریدین ہیں، 700 خلفاء ہیں، میں نے آج اپنا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا ہے اور صاحب تخت بنا دیا ہے، شرق والے، غرب والے، جنوب والے، شمال والے آئیں گے، تجھ سے استفادہ کریں گے، فیض اٹھائیں گے۔ تو یہ تھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات، اور جس طرح حضرت صاحب نے دین کی خدمت کی۔ بس مختصر بات یہ کہ اولیاء اللہ میں ایک علیحدہ ایک تشخص تھا، آپ کا ایک مقام تھا، ایک حیثیت تھی، ایک شان تھی۔ اللہ ذوالجلال حضرت صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ اپنے دورے کے حوالے سے، یہ جو روحانی اور تبلیغی دورہ ہے برطانیہ کا ہے، اس میں آپ کے پروگرامات کے حوالے سے آپ کے ظاہر ہے جو نہریہ شریف سے وابستہ افراد ہیں، یہ جو معتقدین ہیں یا فیض یافتہ لوگ ہیں، ان کو ظاہر ہے وہ آنکھیں بچھائے جو ہے وہ ان گھڑیوں کا انتظار بھی کرتے رہے، منتظر بھی رہے آپ کا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی آگاہ کیجیے گا۔ میں قربان سعادت صاحب، خدا آپ کے وجود باجود و با کرامت کی حفاظت فرمائے، اللہ سکون قلب دے۔ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکا ہوں، اور برطانیہ کے ہر شہر میں میرا قیام رہا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں پہنچا نہیں ہوں، بلکہ اگر یہ کہوں تو بجائے بے جا نہیں ہے کہ ایسے مقام پر بھی گیا ہوں، ایسے شہروں میں بھی گیا ہوں کہ جہاں شاید تھوڑے لوگ میرے دوست احباب گئے ہوں گے، لیکن میں ہر جگہ پہنچا ہوں۔ بلکہ اگر یہ کہوں تو بجائے کہ وہاں بھی گیا ہوں جہاں کوئی گل ہوس نہیں پہنچ سکتا، دور گیا ہوں جو آخری سرا ہے برطانیہ کا، وہاں میں گیا ہوں، لیکن 2001 میں، پھر 2008 میں، تو تیسری مرتبہ اب آیا ہوں۔ اس وقت جب آیا
مساجد میں پروگرام ہوتے رہے، گھروں میں پروگرام ہوتے رہے، اور اپنے مخلصین محبین جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب سے ملاقات ہوتی رہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ میں یہ کہوں کہ مرید یا خلیفہ یا نہیں، بلکہ جو بھی رسول اللہ کا غلام میرے سر کا تاج ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو کلمہ گو ہے، حلقہ بگوش اسلام ہے، جو دیندار ہے، جو مخلص ہے، وفادار ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ میرا مرید ہے اس لیے میرے قریب ہے، یہ صاحب خلافت ہے اس لیے میرے قریب ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ جو بھی رسول کریم کا غلام ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی قرآن سے اور صاحب قرآن سے محبت ہے، اور اللہ ذوالجلال کی ذات کے ساتھ جس کی بندگی کا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہے، وہی میرے سر کا تاج ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو، اور ہوتی بھی رہی ہے، کافی لوگ آتے رہے ہیں، محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اور اس مرتبہ میں آیا ہوں کہ ہر کلمہ گو، ہر رسول اللہ کا غلام، ہر مدینے کا مسافر، اس سے میری ملاقات ہو، میں ساتھیوں کو دیکھوں۔ ساتھی میں اس قابل نہیں کہ میرے پاس آئیں، لیکن جو بھی آئیں محفل ایسی ہو کہ جسے میں دیکھوں میرے دیدے بھی ٹھرے ہوں، دل مطمئن ہو، اور ذکر الہی بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو، تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ میرے آنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ اگر میں پٹڑی سے اترا ہوں، کوئی اٹھے مجھے پٹڑی پہ چڑھا دے، اگر کوئی اترا ہوا ہے تو مل جل کے ذکر کریں، وہ ہماری کوشش سے پٹڑی پہ چڑھ جائے، اور نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، ہر در کو چھوڑ کر ایک ہی در سامنے رکھے جو در مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، میں اختتامی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ پوری اقوام عالم کو آج ہم اگر دیکھیں، خانقاہی نظام کی جو بنیادیں تھیں، جو روحانی اثرات تھے، یا جو فیض کا طریقہ کار تھا، یا خانقاہوں کا جو بھی نظام ہمیں دکھائی دیا ہے، اس کے اثرات جو ہے اب دنیا کے اندر ہمیں مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ فیض جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا جو ہے، وہ جو بھی وابستگان ہیں، مریدین ہیں یا فیض یافتہ لوگ ہیں، ان میں وہ کشش، وہ رمق، وہ جو ہے ان سے محبت دکھائی نہیں دیتا۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خانقاہی نظام جو ہے اس کی حقیقتیں جو ہیں اب تھوڑی سی ماند پڑ گئی ہیں، یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں جو حقیقی اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ ہمیں بنیادی طور پر عملی سطح پر دکھائی نہیں دیتے؟ اللہ کبیر۔ اس حوالے سے یہ کہنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ خانقاہوں کا تقدس یہ اگر ملحوظ خاطر نہ رہے تو آدمی ذہنی جلا کے نور سے محروم رہتا ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں تو بجا ہے، بے جا نہیں ہے، اور کہنا بھی ضروری ہے، نہ کہوں تو بخل ہوگا، اور یہ عمل میرے لیے جان غسل ہوگا کہ آستانے وہی ہیں کہ جہاں انسان جائے قلبی اور ذہنی طور پر وہ بدل جائے۔ تو بدلنے کے بھی اسباب ہوتے ہیں سعودہ صاحب، بدلنے کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ میں گہرائی میں جاؤں یا بال کی کھال اتاروں یا بخیے ادھیڑوں، ایک ہی بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آستانہ وہی ہے کہ جب آدمی پہنچے تو وہ محسوس کرے کہ واقعی اس آستانے پر کسی اور کے نہیں، مصطفیٰ کی نظر ضرور ہے۔ تو پھر آدمی بدل جاتا ہے، بخدا بدل جاتا ہے، لیکن وہ مصطفیٰ کریم کی نظر کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بغیر محنت کے اگر کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم کی نظر مجھ پر نہیں، یہاں محنت کرنا مقصود ہے، یہاں ریاضت کی چکی میں خود کو ڈال کے کندن بنا کے عامت الناس کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ جب تک کوئی بھی مرید یا چاہنے والا یا خواہش رکھنے والا یا آرزو رکھنے والا یا زائر حاضری دینے والا وہاں جا کر وہ اس کی خواہش اگر یہ ہو کہ حضرت صدیق اکبر کا رنگ مجھ پہ چڑھے، حضرت عمر کا رنگ مجھ پہ چڑھے، اور حضرت عثمان کا رنگ مجھ پہ چڑھے، حضرت علی کا رنگ مجھ پہ چڑھے۔ رنگ کا کیا معنی؟ کہ جس طرح وہ چاہتے تھے کہ رسول کریم تاجدار عرب و عجم کا قرب ملے، اور میں رسول اللہ کے قریب ہو جاؤں، رسول اللہ میرے قریب ہو جائیں، اور میں قسمیہ طور پر کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ کے قریب وہ خدا کے قریب۔
جسے رسول اللہ کا قرب مل جاتا ہے اسے خدا کا قرب مل جاتا ہے. جو رسول اللہ کے در سے دور وہ خدا سے دور. جسے رسول اللہ کا قرب نہیں ملے اسے خدا کا قرب نہیں ملتا. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی بھر کی یہ آرزو ہوتی تھی اور یہ خلش دل ہی دل میں ان کے انگڑائی لے رہی ہوتی تھی، محو رقص تھی کہ کسی طرح ہم رسول اللہ کو راضی کر لیں. اور جس سے رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، خدا کی عزت کی قسم، خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو جو بھی مزار پہ حاضری دینے والا اس لیے جائے کہ مزار والا مجھے ملے یا نہ ملے، مزار والا مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن مزار والے کے صدقے سے مجھے مصطفیٰ کریم کی رضا مل جائے. اور جو لوگ فقط اس لیے جاتے ہیں مزارات پہ یا آستانوں پہ، صاحبزادہ صاحب، کہ ہر چیز بھول جائیں، بس کام پورا ہو گیا، مزار پہ گیا، میں نے اپنے لیے دعا کی اور صاحب مزار کی قبر پہ میں نہیں. یہ یاد رکھ، صاحب مزار کے پاس جانا انسان کے لیے کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ صاحب مزار کے پاس کوئی جائے، یا کسی آستانے پہ جائے، کسی دربار پہ جائے، کسی شیخ کے گھر جائے، کسی خانوادے کے پاس جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جانے کا مقصد یہ ہو کہ اس کے توسل، اس کے ذریعے، اس کے معرفت مجھے در رسول مل جائے. تو ایسی حاضری والا بخدا خالی نہیں لوٹتا، بلکہ شیخ کامل، اگر شیخ ہو، وہ کامل ہو، واقعی پیر ہو، واقعی مرشد ہو، واقعی راہبر ہو، واقعی مقتدا ہو، تو اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے در مصطفیٰ تک نہ پہنچا دے. لیکن پیر صاحب قبلہ، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، ابھی جو لوگ ہیں، فالور ہیں، وہ ایسا پیر تلاش کرتے ہیں جو ہوا میں اڑ کے دکھائے، جو پانی پہ چل کے دکھائے، جو ہے وہ شوبدہ بازی کوئی نہ کوئی کر کے دکھائے. تو کیا یہ حقیقت جو ہے پیری فقیری، یہی اسی کا نام ہے؟ میں قربان آپ پر اگر اس طرف چلا جاؤں کہ فقر کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، فقر کہتے کس کو ہیں، فقر کا وجود کیوں کر مارز وجود میں آیا، اگر اس طرف چلا جاؤں بات طوالت اختیار کر جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کے اختصار کا جامہ پہنا کے ایک حقیقت افروز بات آپ کے حسن سماعت کی نظر کر دوں. میں اتنی گزارش کرنا مقصود سمجھتا ہوں کہ جس کی پیشانی سجدوں کے نور سے آشنا نہ ہو اور اس سعادت سے محروم ہو، اور قرآن سے جس کی محبت نہ ہو، صاحب قرآن سے جس کی محبت نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، خیر الورا سے، بدر الدجا سے، شمس الدحا سے، امام الانبیاء سے، شہید و سرا سے، چلتے پھرتے قرآن سے، محبوب رحمان سے جس کی محبت نہ ہو، جس کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس نہیں ہو، باطن ظاہر کا عکاس نہیں ہو، اور جس پہ شریعت کا رنگ نہیں چڑھا ہو، باشرہ نہ ہو، وہ میرے دوست، میں اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ کسی صورت میں بھی بخدا پیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا، لیکن اس طرف تو لوگ جاتے ہیں، لیکن اس کی ریاضت کو لوگ نہیں دیکھتے، اس کے شب و روز کو لوگ نہیں دیکھتے، اس کی مسائی کو لوگ نہیں دیکھتے، اس کے ظاہر کو لوگ نہیں دیکھتے، باطن کو لوگ نہیں دیکھتے، اعمال کو نہیں دیکھتے، خصائل کو نہیں دیکھتے، شمائل کو نہیں دیکھتے، اطوار کو نہیں دیکھتے، طرق کو نہیں دیکھتے. ان چیزوں کو جب تک نہ دیکھا جائے، کسی اور چیز پہ نظر مرکوز ہو کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو. یعنی فقر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ولایت اس چیز کی تقاضا کرتی ہے، اور صاحب ارشاد ہونے کا عمل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اللہ الکبیرہ وہی راستہ اپنائے جو راستہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا اور جو راستہ رسول اللہ نے دکھایا تھا. سرے منہ بھی اس راستے سے اگر بھٹکے گا، اگر حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط میں سے ایک بھی قانون اور
ضابطے کا تقدس وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا، خدا کی عزت کی قسم نہ وہ ولی ہے نہ وہ ولی بن سکتا ہے، اور اس کو ولی کہنا اور سمجھنا یہ قرین عقل نہیں، یہ جہالت پہ مبنی ایک عمل ہے۔ خدا ہم سب کو بعمل بنائے اور اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، معیت نصیب فرمائے، قیادت نصیب فرمائے۔ پھر سب قبلہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، نیریا شریف سے جو وابستگان ہیں، پیروکار ہیں، ان کے لیے اختتامی کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ نیری شریف نہیں بلکہ جس آستانے سے لوگ وابستہ ہیں، میں فقط نیری شریف کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آستانہ صرف نیری شریف کا نہیں ہے، آستانے بہت ہیں، اور پھر ایسے آستانے کہ ان آستانوں والے واقعی ایسی روشنی کے حامل ہیں کہ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ روشنی جب ان کے توسل سے مقدر بنتی ہے تو پھر راستے کی تاریکی اجالوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آستانے یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہی ہیں، دنیا میں آستانے ہیں، جدھر جاؤ آستانے ہی آستانے ہیں۔ اللہ کے ولی موجود ہیں، رسول اللہ کی امت کے اللہ الکبیرہ ایسے اولیاء ہر جگہ موجود ہیں، حضور کی امت کے ایسے محبین ہر جگہ موجود ہیں، علماء اور متقی پرہیزگار لوگ ہر جگہ موجود ہیں، جو میرے نزدیک ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو میں نیری شریف سے اور دیگر جتنے بھی آستانے ان سے وابستہ خلفاء اور مریدین، اور اس سے ہٹ کر جو بیت نہیں ہیں، حلقہ ارادت میں نہیں آئے لیکن اہل اللہ کی عزت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، سب کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ قرآن سے محبت رکھو، صاحب قرآن سے محبت رکھو، خدا کے خوف کا چراغ اپنے دل میں روشن اور منور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو، ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھو، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ بقیہ جو زندگی آدمی یہ کہے کہ میں بس اتنا عرصہ رہوں گا، اس کی یہ سوچ شاید غلط سوچ ہو۔ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور میری طرف سے گزارش ہے کہ کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہونے پائے۔ اللہ کی یاد میں لمحات بسر کرو اور لیل و نہار بسر کرو، ماہ و سال بسر کرو، اللہ کے ہو کے رہو، مصطفیٰ کے ہو کے رہو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ دست شفقت رکھو، ایک ایک کا خیال رکھو، مخالفت چھوڑو، اناد چھوڑو، دشمنی چھوڑو، ایک دوسرے کی عزت و تکریم اس کو شعاری زندگی بناؤ، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور آخر میں میری عرض یہ ہے کہ اس طرح کے بن کے قبر میں اترو، اور رسول اللہ کے اتنے قریب ہو کر قبر میں اترو، اور حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کے خود پہ ایسا رنگ چڑھا کے قبر میں اترو کہ جب تیسرا سوال ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ مثال ایسی کوئی چیز ہے، نہیں، بلکہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ کیفیت پھر ایسی تخلیق پائے کہ جب تیسرا سوال ہو تو رسول اللہ یہ کہیں کہ اس سے مت پوچھو، مجھ محمد سے پوچھو قبر میں کون آیا ہے۔ تو بااخلاق رہو، پابند صوم و صلات رہو، ایک ایک کی عزت کرو۔ اور پھر میں اس ملک کے لیے، برطانیہ والوں کے لیے دعا گو ہوں، یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم، سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اس ملک والوں کے لیے اس لیے دعا گو ہوں جو اس ملک کے باسی ہیں، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، ان کے لیے اس لیے دعا گو ہوں کہ یہ غریب پرور ہیں، لوگ آتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہر ملک کی حفاظت خدا فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت خدا فرمائے، اور جو انسان ہے خدا اس کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر آخر میں یہ دعا کہ آؤ مل جل کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ جس پریشانی سے وہ دو چار ہیں، جس دکھ سے وہ دو چار ہیں، اللہ ذوالجلال کرم کے دروازے کھولے اور ان کو آزادی خدا نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال
اس مصیبت، اس پریشانی سے، دکھ سے انہیں نجات نصیب فرمائے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر، اسی طرح دیگر ممالک، جہاں جہاں ایسی کیفیات جو انسان کو دیکھنے میں ملتی ہیں، خدا کرے کہ ایسی کیفیات سے انہیں چھٹکارا ملے اور یہ پریشانی اپنا وجود کھو بیٹھے اور کافور ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سامعین و ناظرین، آپ نے یادگار اسلاف شبیہ حضرت پیر غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیکر عشق و محبت حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ نیریاں شریف آزاد کشمیر کی دھرتی سے تشریف لائے ہیں، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات اور ان کا محبت بھرا پیغام جو ہے وہ سنا ہے۔ انہوں نے اپنے جو شیخ ہیں سرکار غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی کے حوالے سے، بابا جی مہڑوی حضرت خواجہ قاسم صادق مہڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، اور ان کے جتنے بھی وابستہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے آستانے جو ہیں وہاں سے فیض یافتہ ہیں، چاہے گمگول شریف ہو، نیریاں شریف ہو، بلاوڑا شریف ہو، بہت سے آستانے جو ہے وہاں سے فیض حاصل کر کے آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس فیض کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور یہی عشق و محبت کا پیغام، توحید و رسالت کا پیغام جو ہے دنیا کو پہنچا رہے ہیں۔ اور جو حقیقی خانقاہی نظام کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان سے آپ کو جو ہے یہ بہراور فرما رہے تھے۔ اپنے احساسات و خیالات کا بھی ہم سے اظہار کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ ایسی شخصیات، ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بڑا جو ہے باعث افتخار ہے، باعث عزت ہے، کیونکہ یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے کہ ایک نیک اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی نسبت جو ہے صحبت اختیار کر لی جائے۔ تو ایسی ہستیاں جو ہے آپ کو خال خال ہی دکھائی دیتی ہیں آج دنیا کے اندر، جو کہ یادگار اسلاف ہیں، جو کہ اپنے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہستیاں ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہے پوری دنیا کے اندر توحید و رسالت کا پیغام، خانقاہی نظام کا جو حقیقی میسیج ہے، جو پیغام ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جو تصوف کی حقیقی سوچ ہے، فکر ہے، اس کو پرموٹ کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔